اس نے کئی رسالتوں کو ملاوٹ کے ساتھ دیکھا ہوگا یا ملاوٹ کے ساتھ اس کا عقیدہ بنا ہوگا، جس کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہوگی کہ یہ بت بھی ہمیں بارش دیتے ہیں، یہ بت جو ہے ہمیں بیٹا دیتا ہے، یہ بت ہمیں خوراک دیتا ہے۔ اور جس قوم نے اللہ کے گھر، خالص اللہ کا جو گھر ہے، جو سب سے بڑا اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اس کے اندر 313 یا 365 بت اس کے ارد گرد کھڑے کیے ہوں، اور جو قوم اس قدر پستی اور جہالت کی شکار ہو گئی ہو کہ مرد اور عورتیں اسی اللہ کے گھر، جس سے پاکیزہ جگہ کوئی نہیں، جس سے اعلیٰ اور عرفہ جگہ کوئی نہیں، جس سے بلند اور جو ہے عظمت والی جگہ کوئی نہیں، اس بیت اللہ کا مرد اور عورتیں ننگے طواف کرتے ہوں۔ ایسی جہالت اور ایسی گمراہی اور ایسی تاریکی کے دور کے اندر جب توحید کا علم وہ جو ہے بلند کر کیا جائے اور خالص رسالت کو بیان کیا جائے، تو جس طرح خالص خوراک نہیں پچتی، اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل مکہ جن کے رگوں کے اندر، جن کے جو ہے خون اور پسینے کے اندر شرک اور بدعت رچ بس گیا تھا، ان کے سامنے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خالصتاً توحید کا علم بلند کیا، توحید کی آواز لگائی اور خاص رسالت کی طرف بلایا، تو وہ لوگ خالص توحید اور رسالت کو پچا نہ سکے۔ تو اسی کے نتیجے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کے جانی خونی دشمن بن گئے۔ اسی کے نتیجے میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ تو پیارے آقا نے کہا، اے ابو بکر تو مسلمان ہو گیا ہے، تو جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے، یعنی میں لوگوں کو توحید اور رسالت کی طرف بلاتا ہوں، تیرا بھی یہی کام ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ دین اسلام حق اور سچ والا دین ہے تو پھر کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ مجھے اس دین کو پھیلانے کے لیے روکے یا میرے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا کرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی عزم کے ساتھ جب بیت اللہ گئے اور بیت اللہ میں جا کر علل اعلان کلمہ توحید بلند فرمایا، جب کلمہ توحید بلند فرمایا تو اس کے نتائج کیا آئے؟ اس کے نتائج یہ آئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، حالانکہ اسلام لانے سے پہلے ان کو مکہ کا بڑا شریف انسان سمجھا جاتا تھا، ایک سچا تاجر سمجھا جاتا تھا، ایک منصف ابو بکر سمجھا جاتا تھا۔ تو جب اسلام لے آئے تو انہی لوگوں نے جو ان کی ایمانت داری کی گواہیاں دیتے تھے، تسلیم کرتے تھے، حضرت ابو بکر کو پکڑا، اور صرف پکڑا نہیں، اتنا مارا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قدر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا کہ ان کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ ابو بکر ہے یہ یا کوئی اور ہے، اس قدر مارا۔ الغرض میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کو اتنا مارا اور پھر اس کے بعد لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ حضرت بلال حبشی جب مسلمان ہوئے، ان کی داستان آپ سب نے سنی ہوگی کہ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا، ان کو عرب کی مشہور گرمی کے اندر دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا۔ حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ پورے خاندان کو روزانہ 100 کوڑے مارے جاتے۔ غرض یہ کہ بہت سے صحابہ، ان بڑے بڑے جیش صحابہ، ان کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ان کی تکلیف دیکھنا گوارا نہیں ہوتی تھی، برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پیارے آقا نے حکم دیا کہ اب صحابہ آپ لوگ
یہاں سے یعنی مکہ شریف سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تاکہ ظالموں کے ظلم سے تمہاری کچھ جان چھوٹ سکے، تمہیں نجات مل سکے۔ اب میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بعد میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس قدر ظلم ہوتا تھا صحابہ پر، لیکن قرآن بھی اترتا رہا، قرآن اور حدیث بھی موجود ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس وقت تک مشرکین مکہ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا